تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا ویکلی ہفتہ وار پروگرام توقعات ایکسپیکٹیشنز لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ لائیو کنیکٹ ہوتے ہیں، تو پھر سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اپنے تاثرات، اپنے جذبات، اپنے ایکسپیرینس، اپنے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ہم سے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ وائس آپ کو جو نمبر دکھایا جا رہا ہے ایف جی این چینل کا، اس پر آپ بھیج کر ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں ہم اس وائس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایف جی این چینل آپ کے لیے بڑے ہی معلوماتی پروگرام لیے آتا ہے، اور ایسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے اندر کسی چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی ایف جی این چینل ہم کو بچا رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے کہ جو ہماری آخرت کو نقصان کرنے والے ہیں، ہماری دنیا کو نقصان کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام توقعات، اس میں ہم ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، والدین اور بچوں کا تعلق ہے، پڑوسیوں کا تعلق ہے، رشتہ داروں کا آپس میں تعلق ہے، استاد شاگرد کا تعلق ہے، تو اس طرح کے تعلقات سے ریلیٹڈ کس سے کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اور اس معاملے میں ہمارا دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اخلاقی اعتبار سے کیا کیا امیدیں کسی کو کسی سے وابستہ ہوتی ہیں، اس ضمن میں ڈسکس کرتے ہیں، معلومات پیش کرتے ہیں، آیت کریمہ، احادیث پیش کرتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، اور اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ معلومات پیش کرتے ہیں، اور آپ کے وائس بھی اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آخر میں کچھ پوائنٹس کی صورت میں، کی پوائنٹس کی صورت میں آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ معلومات پیش کرتے ہیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے پھر گزارش کروں، جو نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ ہم سے آڈیو کی صورت میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنا واٹس اپ نمبر سے اس پر وائس کر سکتے ہیں۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک میں آپ کو بتا دوں، ٹاپک ہے دوست سے توقعات، ایکسپیکٹیشنز وتھ فرینڈس۔ تو دوستوں سے کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہے، ایک دوست کی دوسرے دوست سے کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اس ضمن میں آج ہم آپ سے کچھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور آپ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ نظر کا نور، دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن، روح کا نکھار درود، چراغ یا سے مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، غموں کی دھوپ میں ہے ابر سایہ دار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، دوست اور دوستی، ہمارے یہاں یہ دونوں الفاظ سمجھے جا سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے تعلقات، رشتے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو خونی رشتے کہلاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے جس کو ہم کہیں کہ رشتہ داری بنتی ہے، اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ تعلقات، کچھ رشتے ایسے بھی قائم ہوتے ہیں جو خونی رشتے تو نہیں ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تعلق رکھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ایسے ٹاپک تو بتا دیا گیا ہے، لیکن یہ اہم رشتہ آپ سمجھ سکتے کون سا ہے، یہ تعلق کون سا ہے؟ جی ہاں، وہ تعلق، وہ رشتہ دوست اور دوستی والا ہے۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، لیکن یہی دوستی اگر کسی برے سے ہو تو زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا دوست انسان کو اچھا اور برا دوست انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ دوستی دیکھ بھال کر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں اپنا دوست کس کو مناتا ہوں، اور اگر ہم سے کسی نے دوستی کی ہے تو ہم اس کی امیدوں پر کتنا کھرے اتر رہے ہیں، ہم کس طرح کی صحبت پرووائڈ کر رہے ہیں، کس طرح کی گیدرنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، ہماری صحبت میں کوئی آتا ہے تو کیا لے کے جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے دوستی کے اس اہم رشتے میں۔ ایک دوست اپنے دوست کا ہم راز، ہمدرد، ایک سہارا، ایک بھروسہ، ایک اہم فرد، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے، کیا کہا ہے؟ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ دوست کا مطلب کیا ہے، دوست کا مطلب کیا ہے، جواب دیا کہ ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں دوستی نہیں ہوتی۔ یقیناً ایک اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے دین اسلام نے جہاں کہیں انسان سے تعلق رکھنے دیگر افراد کے بارے میں بتایا، جیسے رشتہ دار، ماں باپ وغیرہ، وہی اسلام نے دوستی کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں آیات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہے دوست اور دوستی کے تعلق سے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم ان چیزوں کو شامل کریں گے تاکہ ہم یہ غور کریں کہ ہماری دوستی کیسی ہے، اور ہم سے جو دوستی کسی نے کی ہے تو اس دوستی کے صلے میں ہم کیا دے رہے ہیں، ہمارے تعلقات کس طرح کے قائم ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بھی دیگر پروگرام کی طرح اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، کچھ اچھی نیتیں کرنی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کے بھی کوئی نہ کوئی تو دوست ہوں گے، کسی نہ کسی طرح کے تعلقات ہمارے بھی ہوں گے۔ اچھا، دوستی میں FGN چینل کے ناظرین ایک اہم پہلو صحبت کا ہے۔ جب دوستی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ صحبت ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ تو دوستی کا اس اعتبار سے ایک اہم کردار ہے کہ اس دوستی کی صحبت سے ہمیں کیا ملا یا کیا ملتا ہے۔ دوست کیسا، اس کے مطابق صحبت، اور اس کے مطابق پھر ہماری گویا کہ ہماری طبیعت کا بدلنا، ہمارے اندر اس دوست کی صحبت سے کوئی تبدیلی آنا، اس طرح کا سلسلہ بھی دوست اور دوستی سے ہوتا ہے۔ تو صحبت کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے، صحبت بہت زبردست اثر رکھتی ہے۔ تو دوستی میں ایک چیز صحبت ہے، تو صحبت سے ریلیٹڈ آپ کو ایک اللہ والے کا واقعہ سناتا ہوں، اور پھر اس سے اندازہ لگائے کہ دوستی کے درمیان جو صحبت ہے یہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اور جب نیک ہوں گی صحبتیں تو کس طرح جو دونوں دوست ہیں ان کے اندر اس صحبت سے اچھے کاموں کی طرف بڑھنا پایا جاتا ہے۔ تو میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا حسن بن حضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ سیدنا ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا، یعنی سمندر کے کنارے پہ آیا،
تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤ۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے، دو لوگ ہیں، ایک کنیز ہے اور اس کا مالک ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرایہ پر لے لی ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا اس مسکین کو بٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی طرف روانہ ہوئی، سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول تھے، موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب ذرا امیجن کریے کیسا سفر ہوگا۔ پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھایا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی اے مسکین تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو حضرت کا کہنا ہے کہ مجھے بھوک بھی لگی تھی، میں کھانے میں شریک ہو گیا، ان کی دعوت میں شریک ہو گیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا اب ہمیں شراب پلاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہیں۔ تو کنیز نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ دیکھیے تھوڑی صحبت کیا کچھ اثر رکھتی ہے، کیسے رزلٹ اس کے آتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو کنیز سے کہا سارنگ یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سنا۔ وہ کنیز اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے لطف اندوز کرنے کے لیے گانا گانے لگی، اور پھر یہ جو ہے وہ ناؤ بھی چل رہی ہے، شراب کا نشہ بھی ہے، خوشگوار ماحول بھی ہے، اس میں گانا بھی چل رہا ہے۔ دنیاوی طور پہ تو بہت ساری نعمتیں سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن آخرت کے لیے تو تباہی ہے، شراب نوشی، گانے باجے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تم نے گانا سنا؟ اچھا لگا؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا میں ایسا کلام آپ کو سناتا ہوں، اللہ اکبر، ایسا کلام آپ کو سناتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بہتر، اس سے بہت بہتر کلام ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ ذرا، ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے اچھی چیز کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سورہ تکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان آیت کریمہ کی تاثیر ہمارے دل میں بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید حضرت نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کنز ایمان، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے سیل اشک روا ہو گیا۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت کریمہ پہ پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ترجمہ کنز العرفان، اور جب نامہ اعمال کھولے جائے تو اس نے اپنی کنیز سے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں انڈیل دیے، سارنگی، باجا اور آلت لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا اے میرے بھائی، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔
تم اس سے توبہ کرو، تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے اتنی سی صحبت اور اللہ کا کلام سننے کی برکت سے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا حل ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دل ربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے رب نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا، ہے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائے تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں، تھوڑے وقت کی صحبت نے ایک شرابی، پاپی، بدکار شخص کو، گناہگار شخص کو، گانوں میں بدمست ہونے والے شخص کو نیکوکار بنا دیا، اللہ کا قرب دلا دیا، ولایت کی منزل طے کروانے والا بنا دیا، ایک اللہ والے کی صحبت، اور پھر بعد میں دوستی بھی قائم ہو گئی۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہم سب نے بھی غور کرنا ہے کہ ہماری صحبتیں کیسی ہیں، ہماری دوستیاں کیسی ہیں، اور ہماری دوستی میں کوئی آتا ہے تو وہ کیا پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منقول ہے کہ نقصان ایسے شخص کے لیے، خسارہ ایسے شخص کے لیے کہ جس کی صحبت میں کوئی آئے تو وہ گناہگار بن کر پلٹے، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جن کی صحبت میں کوئی آئے، جن کی دوستی میں کوئی آئے تو وہ نیکیوں کا جذبہ لے کر جائے۔ کچھ لوگ نیکیوں کے لیے چابیاں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ گناہوں کے لیے تالے ہوتے ہیں، تو ایسے اشخاص، ایسے لوگ بڑے مبارک لوگ ہیں کہ ان کی صحبت میں جائے تو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور گناہوں کے لیے تالے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ اور کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نیکیوں کے لیے تالے ہوتے ہیں اور گناہوں کے لیے چابیاں ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی جائے تو وہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی دعوت پاتا ہے، گناہوں کی لذت پاتا ہے، اور نیکی کرنے کا ایسوں کی صحبت میں جی نہیں چاہتا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، ہم سب کو اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری صحبت میں کوئی آتا ہے، ہماری دوستی میں کوئی آتا ہے تو کیا پاتا ہے؟ کیا نیکیوں کا ذوق و شوق پاتا ہے؟ کیا آخرت کی فکر پاتا ہے؟ کیا یاد مکہ اور یاد مدینہ کی لذت پاتا ہے؟ کیا عشق رسول پاتا ہے؟ یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گانوں کا شوق پاتا ہے، فلموں کا شوق پاتا ہے، نماز قضا کرنے کا اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ ہم سب نے یہ غور کرنا ہے، اور ایسی دوستی ہم نے قائم کرنی ہے کہ جو آخرت میں کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ ایسی دوستیاں ہم نے کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ اپنے تاثرات، اپنے جذبات اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں۔ بات دوست کی ہو رہی تھی، صحبت کی ہو رہی تھی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے امام ہیں، مجدد ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں یہ 5 خصلتیں ہوں۔ تو اب آج کے پروگرام کے توسل سے میں آپ سے عرض کروں گا FGN چینل کے ناظرین کہ ہم اگر کسی کے دوست ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ 5 خصوصیات ہوں، اور ہم جن سے دوستی کریں ان میں بھی دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جس سے دوستی کی جائے اس میں یہ خصلتیں ہوں، جس کی صحبت پائی جائے اس میں یہ خصلتیں ہوں۔ نمبر 1، عقل مند ہو۔ نمبر 2، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ نمبر 3، فاسق نہ ہو، گناہوں کا عادی نہ ہو۔ اور نمبر 4، گمراہ نہ ہو۔ اور نمبر 5، دنیا کا حریص بھی نہ ہو۔ تو دنیا کا لالچی جو ہوگا اس کی صحبت میں رہیں گے، اس کی دوستی کریں گے
تو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی موڑ پر آ کر، کسی معاملے میں آ کر ہمیں دھوکہ دے دے۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا اہم ٹاپک ہمارا جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے دوست اور دوستی عطا فرمائے جس کی برکت سے ہماری بھی آخرت بنے، اور ہماری صحبت میں جو آئیں، ہم سے جو دوستی کرے، وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں دوستی کے تعلق سے، صحبت کے تعلق سے جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس میں سے ایک آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کی تفسیر کو سناتا ہوں۔ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ترجمہ کنز ایمان، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا، اب اس کی تفسیر اور اس ضمن میں کچھ مدنی پھول میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں ناکام شخص کہے گا آخرت میں ناکام شخص کہے گا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا۔ اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان پر بلا و عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ آیت اور اس کے تفسیر سے FGN چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ بد مذہبوں، جن کے عقیدے درست نہیں، ایسے لوگوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا، ان سے محبت کرنا دنیا و آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ لہٰذا ہم سب نے اپنی دوستی کو اس اعتبار سے بھی چیک کرنا ہے کہ میری جن سے دوستی ہے، کیا ان کا ایمان کامل ہے، کیا ان کا ایمان درست ہے، کیا ان کے عقیدے درست ہیں، کیا ان کے اعمال اچھے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی غور کرنا چاہیے، کہیں یہ صحبت، کہیں یہ دوستی ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل نہ بن جائے، کیونکہ بدعقیدہ کی صحبت کبھی نہ کبھی اثر کر سکتی ہے، اور ہمارے عقیدوں میں بھی بگاڑ آ سکتا ہے، ہمارے اعمال میں بھی خرابی آ سکتی ہے۔ میں تو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اس کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہ پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر، اور موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دیں گی، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسرے کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ یہ دوستی صحبت بہت میٹر کرتی ہے ہمارے لائف میں۔ FGN چینل کے ناظرین، فی زمانہ بعض نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلقات رکھتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہمارے مسلک میں پکے ہیں، ہم تو ہمارے عقیدے میں پکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری غلط فہمی ہو۔ کبھی
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی صحبت میں ہم رہ رہے ہیں وہ جس عقیدے پہ قائم ہے ہم بھی اس عقیدے کی طرف چلے جائیں. اس لیے ہمیشہ صحیح العقیدہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. FGN چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین، ذمہ دار، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں، اپنے صحبت ان کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، دوستی ان کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. دیکھیں نا، اچھا دوست کسے کہیں گے؟ جو ہر مشکل گھڑی میں کام آئے، دنیا ہو آخرت ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کی میری دوستی جن کے ساتھ ہے، کیا اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی والی، نیکیوں والی عمر عطا فرمائے. لیکن اگر اللہ نہ کرے جو ہمارے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، تو ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارا جو دوست ہے دیکھ لے کیا وہ دوست اس اعتبار سے کام آئے گا کہ ہمارے غسل میں شرکت کر رہا ہوں، ہمارے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، ہمارے جنازے میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہوں، ہمارے قبر میں دفن ہونے کے بعد ایصال ثواب کر رہا ہوں، ہمارے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہا ہوں. آخرت کے اعتبار سے دیکھے کہ وہ مجھے کتنا فائدہ پہنچائے گا. اچھا، دنیا میں جو جس کو جتنا فائدہ پہنچائے گا، یقیناً اس کی بھی یعنی اچھی نیت ہوں گی تو برکتیں ملیں گی، ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا. لیکن اخروی اعتبار سے دیکھے تو یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری دوستی کیسی ہے، اور ہمارے سے جو دوستی کرتا ہے تو ہم اپنی دوستی کے صلے میں کیا دیتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو بھی کچھ کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی بھی کچھ باتیں سنتے ہیں. ہمارے پاس FGN چینل کے ناظرین میں سے کسی نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم کو وائس بھیجا ہے، اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص نے ایک اسلامی بھائی سے اس وجہ سے دوستی کی تھی کیونکہ وہ دوستی کرنے کے پیچھے اس بندے کا یہ ایکسپیکٹیشنز تھا کہ یہ میری سگریٹ پکڑنے کی عادت کو چھوڑا کر یہ مجھے مسواک پکڑنا سکھائے گا. اس نیت سے اس بندے نے اس اسلامی بھائی سے دوستی کی تھی اور الحمدللہ اس میں وہ کامیاب بھی ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے بہت پیارا وائس ہم سے شیئر کیا ہے، بہت پیاری بات ہم سے شیئر کی ہے. کتنی اچھی ایکسپیکٹیشن لگا کے دوستی کی گئی، اور جس سے یہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ دوستی کی گئی تھی وہ اس پر کھرے بھی اترے، اور انہوں نے ہاتھ سے سگریٹ نکال کر مسواک تھما دی. مسواک شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت، اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے، اور بہت ساری برکتیں ہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے، منقول ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. سبحان اللہ. نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے مسواک کرنے کی برکت سے، اور یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو FGN چینل کے ناظرین، یہ بڑا پیارا ایک واقعہ ہوا ہے جو ہم سے ہمارے FGN چینل کے ایک ناظر نے شیئر کیا ہے کہ اس نیت سے دوستی کی تھی کہ میرے ہاتھ سے سگریٹ چلی جائے. تو لہٰذا ہم سب کو بھی اس طرح کی صحبتیں پانی بھی چاہیے، اور ہم بھی ایسے بن جائے کہ ہماری صحبت میں کوئی آئے تو مثال کے طور پر کہ اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہو تو اس کے ہاتھ میں مسواک آ جائے، اس کے ہاتھ میں کوئی گناہوں کے آلات ہو تو اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام قرآن مجید آ جائے، احادیث کی کتاب آ جائے، علم دین حاصل کرنے والی، علم دین سیکھنے سکھانے والی کتابیں ان کے ہاتھوں میں آ جائے. اللہ پاک ہم سب کو اچھی دوستیاں، اچھی صحبت عطا فرمائے، اور ایک دوست کے اعتبار سے ہم سے جو دوست کی ایکسپیکٹیشنز ہے اس پر شریعت کے دائرے میں رہ کر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، پھر آخر میں ہمارے پروگرام میں جو ہم پوائنٹس کی صورت میں آپ تک کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس کی طرف بڑھیں گے. دوستی کے تعلق سے چند حدیث پاک پیش کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ
کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگاری ہی کھائے۔ اور فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ساتھی اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ایسی صحبتیں، ایسی دوستیاں ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور پھر وہی بات ہے، یہاں سے بھی معاملہ ہونا چاہیے نا کہ ہماری دوستی میں جو آئے وہ بھی ان برکتوں کو پائیں۔ ہماری دوستی میں کوئی آئے تو اس کو اللہ کی یاد آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے، خوف خدا ملے، عشق رسول ملے، عشق مدینہ ملے، مدینے کی تڑپ ملے، مدینے کا غم نصیب ہو جائے، حاضری حرمین شریفین کا ذوق شوق نصیب ہوتا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آخر میں کچھ پوائنٹس کی صورت میں باتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوست کو برائی سے منع کرے اور اچھائی کا حکم دے۔ تو ہر دوست گویا کہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرا دوست اچھے کاموں کی طرف لے کے جائے، ایک ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہوتی ہے۔ ایک دوست پر ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست کے مشکل وقت میں کام آئے اور ساتھ دے۔ دیکھیں ہم بھی کسی کے دوست ہیں اور ہم سے بھی کسی کی دوستی آئے تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو ایک مومن کی، مسلمان کی مدد کی جو فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے انشاءاللہ وہ برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ ان کاموں کو ہم سعادت سمجھ کر کے کریں، برکتیں اس سے ملے گی یہ سمجھ کر کیا کریں۔ ایک دوست کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دوست کے بھروسے کو کبھی بھی نہیں توڑے۔ ایک ایکسپیکٹیشن دوست سے یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک امید یہ بھی لگی ہوئی رہتی ہے کہ میرا بھروسہ نہ توڑے، اعتماد نہ توڑے۔ اسی طرح ایک دوست سے ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی راز کی باتیں صرف دوست کو پتہ ہوتی ہے، یا کسی اور کو پتہ ہے تو ساتھ میں گھر میں کسی کو پتہ ہے تو پھر علاوہ گھر والوں کے دوست کو پتہ ہوتی ہے، تو یہ راز فاش نہ کرے، یہ ایک دوست سے ایکسپیکٹیشن امید ہوتی ہے۔ اسی طرح دوست کی صحبت سے فائدہ ہو، اس کی آخرت بنے، تو ایک امید یہ بھی وابستہ ہوتی ہے کہ میرا دوست نیک بنے، اس کی صحبت سے میں نیک بن جاؤں۔ دوست اپنے دوست کو کسی چیز پہ سب کے سامنے آر نہ دلائے، مذاق نہ اڑائے، بلکہ اکیلے میں اصلاح کرے۔ ایک اچھے دوست سے یہ بھی امید وابستہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ کسی بات پر اصلاح کرنی ہے، توجہ دلانی بھی ہے تو اکیلے میں کرے۔ دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ایسا دوست بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ایسے دوست عطا فرمائے کہ جن کی صحبت کی برکت سے ہم نیک بنتے چلے جائیں، ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، اور ہم سے جنہوں نے دوستی کی ہے ہمیں بھی ان کی ان ایکسپیکٹیشنز پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہونا ہے، آپ سب سے گزارش ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر